دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز مدھم رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر وہ مخلص نہیں تو صرف کچرا ہے۔ کبھی بھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینا پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ لوگوں کی بھیڑ کو مت دیکھو کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں، صحیح راستہ اپناؤ، چاہے اس راستے پہ آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ ان دلوں کو سکون دے میرے مولا جن کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ڈگری کا مل جانا، نکاح ہو جانا، حکومت مل جانا، یہ بڑی جاگیر اور مال کا مل جانا کامیابی نہیں ہے، بلکہ ایمان کی حالت میں موت کا مل جانا یہی کامیابی ہے۔ ہمت نہ ہارنا، بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی کے سارے غم، مشکلات، تکلیف ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے، انشاءاللہ۔ زندگی کیسے بدلے؟ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو، چاہو تو سونے میں گزار دو۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت توڑ دیتی ہے، شناخت چھین لیتی ہے۔ منزل نہ ملے جب تک ہمت مت ہارو اور نہ ہی ٹھہرو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنا دور ہے۔ ایک بار ضرور پڑھیے، دولت اور حسن کی لالچ میں کبھی اپنی سیرت مت خراب کرنا، کیونکہ دولت دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی، حسن مٹی میں مل جائے گا، لیکن اچھی سیرت آخرت تک تمہارا ساتھ دے گی۔ حیا اور وفا جس عورت میں ہو، اس عورت سے بڑھ کر کوئی عورت نہیں خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ ضمیر، تدبیر جس مرد کے پاس ہو، اس سے بڑھ کر کوئی عورت نہیں، نہ ہی مرد۔ تین لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں، والدین، بچے اور غم زدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اس سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وہ ابھی ممکن ہونے لگے گی، جو نصیب میں نہیں وہ بھی پا لو گے۔ جب تمہارا نفس شیطان تمہیں یہ وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہا ہوگا۔ زندگی کا سفر تو بس اتنا سا ہے، آتے ہوئے اذان ہوئی تھی اور جاتے ہوئے نماز۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوا کرتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا، لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے اور آپ کتنے بڑے انسان ہیں، آپ کا اسٹیٹس کتنا بڑا ہے۔ بڑا آدمی وہ ہے جس میں انسانیت ہے، اخلاق ہے، ادب ہے و احترام ہے، اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا احساس ہے۔
شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا کیا حال ہے آپ کے؟ جواب دیا اللہ کی نعمتیں کھا کر ڈانڈ ٹوٹ گئی، لیکن زبان ہے کہ پھر بھی اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ زندگی اتنی سستی نہیں کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں، یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکریہ ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ انسان اس فانی دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کا لکھا زمانے میں رہ جاتا ہے، لہٰذا اپنے ہاتھ سے وہی لکھیے جو قیامت کے روز خود بھی پڑھ کر اچھے لگیں۔ اچھی باتیں، اچھے یادیں۔ دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو، ماں باپ کا حکم چاہے ناگوارا ہو، نصیب کی بات چاہے کڑوی ہو، غریب کی دعوت چاہے اس تکلیف میں ہو، نیک بیوی کی محبت چاہے بدصورت ہو۔ انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ اللہ کو بتایا کرے اپنے دل کی کیفیت، اسے بتایا کرے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے آپ کے دل میں سکون اتر آئے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہم راز ہے، بے شک وہ جانتا ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارے تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ ماں نے اپنے بچے سے کہا بیٹا 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھا تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ بچے نے پڑھنا شروع کی تو ماں بھی ساتھ میں پڑھنے لگی۔ بچے نے کہا ماں تم تو مت پڑھو، ہم دونوں ایک ساتھ ہی ہے گھر میں رہیں گے۔ ایک عربی کہاوت ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام کی کوئی بہن ہوتی تو کبھی انہیں کنویں میں چھوڑ کر واپس نہ آتی۔ آپ نیک اور باہمت انسان کیسے بن سکتے ہیں؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، نظر کی حفاظت کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، شرعی تقاضوں کے مطابق پردہ کیجیے، گانے سننا چھوڑ دیجیے، توبہ کیجیے اور اللہ کی طرف لو لگائیں، قرآن کریم کی تلاوت کا التزام کیجیے، ذکر اللہ کا عبادت میں ڈالیے۔ بے شک یہی سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ چارلی چاپلن 88 سال زندہ رہے۔ اس دنیا کے لیے 4 بیانات چھوڑ دیے۔ اس دنیا میں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمارے مسائل بھی نہیں ہیں۔ مجھے بارش میں چلنا پسند ہے کیونکہ کوئی میرے آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ زندگی سب سے کھویا ہوا دن وہ ہے جس دن آپ ہنستے نہیں۔ دنیا کے 6 چیزیں ڈاکٹر ہیں: سورج، آرام، ورزش، خوراک، عزت نفس اور دولت۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخرکار خود گر جاتے ہیں لیکن سبق پھر نہیں حاصل کرتے۔ انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پہ نہیں چڑھ سکتا لیکن جھک کر ہوا ہمالیے پہ پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے عاجزی سے جھکنا سیکھیں تاکہ بلندی نصیب ہو۔ بھیڑیا بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتے ہیں اور انسان اپنی خواہش سے خاطر
احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر آپ کا پڑوسی دیوبندی، وہابی، بریلوی، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، غیر مسلم ہے یا کچھ بھی ہے تو اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکا، تنگ دست اور پریشان ہے تو اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ ایمان کی حرارت سے لرزتا زمانہ تعداد سے نہیں، تاریخ گواہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے 60 مجاہد کو لے کر 60,000 کے لشکر کو دھول چٹائی۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں سے انسان ہی پیسہ کماتا ہے، کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔